کہ پہلی رات سے معلوم چل جائے کہ رمضان آ گیا، اچھا ٹھیک ہے رمضان شریف کی تیاری کر لی، رمضان شریف مکمل ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟ بھاگ جائیں گے کیا؟ نہیں، پھر رمضان شریف مکمل ہونے کے بعد بھی انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ لیکن بہت سے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ ادھر تراویح ادا کی، اور تراویح جب مکمل ہو گئی قرآن سے اور علم ترا سے شروع ہوئی تو پھر وہ مسجد میں نہیں دکھتے، وہ کہتے ہیں ہماری تراویح پوری ہو گئی۔ یہ بھی بہت غلط بات ہے، پوری آپ تراویح علم ترا سے بھی پڑھیں، قرآن سے تو آپ نے پڑھ لی ہے، اب یہ نہیں کہ آپ پڑھیں گے ہی نہیں۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زندگی عطا فرمائی کہ ہمیں یہ رمضان بھی نصیب ہو رہا ہے۔ اس میں بھی ہم اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ رمضان کے ابھی 1 یا 2 دن باقی ہیں اس پاک مہینے کے، اور ہمیں یہ پاک مہینہ نصیب ہی ہو جائے۔ اس لیے کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کب کس کی آ جائے اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے۔ پچھلے رمضان میں جو ہمارے ساتھ تھے وہ اس رمضان میں نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی پیچھے شب برات بھی عطا فرمائی، اور ہم نے شب برات میں دل کھول کر عبادات کی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ اب دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی عطا فرما دے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ امید یہ کی جا رہی ہے اور لوگوں سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس بار ہو سکتا ہے کہ 19 تاریخ کو روزہ ہو جائے، جمعے کے دن۔ تو انتظار کریں، آپ تیاریاں کریں۔ اگر بندہ انتظار کرتا ہے، تیاریاں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاک مہینے میں اتنی مہلت اور زندگی عطا فرما دے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور تب بندہ اس دن یا اس مہینے سے آنے سے پہلے انتقال کر جائے تب بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی۔ جب نیت اچھی ہوتی ہے تب ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نیت اچھی کر لیں کہ ہم اچھا کام کرنے کی نیت سے نکل رہے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلائیں گے، یا راستے سے کوئی پتھر ہٹا دیں گے، یا کسی کا بھی آپ ساتھ دیں گے، کسی کو پیسے دیں گے، کسی بھی اعتبار سے آپ کسی کی مدد کریں گے، اور ایسا ہو کہ آپ نہ کر پائیں پھر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کیونکہ نیک کام کا اپنا ارادہ کریں، آپ ارادہ کر لیں اور تیاریوں میں لگ جائیں۔ رمضان شریف انشاءاللہ ہو سکتا ہے 19 تاریخ سے جمعے کے دن روزہ ہو جائے اور جمعرات میں تراویح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تمام مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو نیکیوں میں اس طریقے سے اضافہ ہوتا ہے کہ بندہ جب ایک نیکی کرتا ہے تو اس سے 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ جب بندہ کوئی نیک اعمال کرتا ہے اور مرحومین جو ہوتے ہیں اس کے یہاں کے، آپ کے گھر سے کوئی انتقال کر گیا اور آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ کی جو مرحومین ہیں جو آپ کے گھر سے انتقال کیے ہوئے ہیں تو وہ روحیں خوش ہوتی ہیں کہ ہمارے اس شخص نے، ہمارے گھر کے اس فرد نے آج یہ اچھا کام کیا ہے، یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ اور وہیں پر اگر بندہ کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور ایک بھی روزہ نہ چھوڑیں، سارے روزے کیونکہ فرض ہیں سارے روزے رکھیں تو روحیں بھی خوش ہوتی ہیں، اور ثواب کتنا عطا ہوتا ہے وہ بھی آپ سماعت کیجئے گا۔ ثواب تو بے حساب ثواب ملتا ہے اور بے حساب لوگوں کو بخشا جاتا ہے۔ اس میں ایک عشرہ رحمت کا آتا ہے، ایک عشرہ مغفرت کا آتا ہے، اور ایک عشرہ جہنم سے آزادی کا آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنت کے داروغے سے کہ جنت کے دروازے کھول دو، اور جہنم میں جو فرشتے تعینات ہیں ان کو حکم ہوتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دو۔
تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس ماہ سعید کی عظمت اس بات سے آیا ہے کہ خدا کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید، قرآن مقدس اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ کہاں نازل ہوئی، کہاں اتارا گیا اس قرآن پاک کو؟ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر اس کلام کو اتارا، وہاں سے حسب ضرورت دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا 23 برس میں۔ اور اس کے علاوہ یہی وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے ہاں خاص مقام حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ یہی وہ مقدس ماہ ہے کہ جس کی 8 تاریخ کو سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے زبور کو اسی مہینے کی 8 تاریخ کو نازل فرمایا، اور اسی ماہ کی 6 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ یہی مہینہ رمضان شریف، اس کی آپ برکتیں دیکھیں کہ دیکھیں کتنا برکت والا یہ مہینہ ہے۔ اور اسی مہینے کی 12ویں یا 13ویں تاریخ کو انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یعنی یہ تمام چیزیں جو یہ تمام کام ہوئے ہیں وہ اسی مہینے میں ہوئے ہیں۔ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ گویا اس رمضان المبارک کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ یہ اسلام سے قبل کے واقعات، یہ اسلام جب آیا تھا اس سے پہلے، اسلام سے قبل، اسلام سے پہلے کے واقعات تھے۔ اب سنیں، دور اسلام میں بھی اس ماہ کو بڑی فضیلت حاصل رہی۔ اسلام کے دور میں اس ماہ کو بہت بڑی فضیلت حاصل رہی ہے۔ اس ماہ کی 17 تاریخ کو وہ مشہور جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ جب ہم مکہ شریف سے مدینہ شریف کا سفر کرتے ہیں تو ہم جنگ بدر ہو کر نکلتے ہیں، اور جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام تھے، اور 313 صحابہ کرام نے جنگ وہ فتح کی، اور کیسے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اتری تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی تھی۔ 1000 فرشتے نازل ہوئے تھے۔ اب وہ پہاڑ بھی میں نے دیکھا بھی ہے، میں اس پہاڑ پر گیا بھی ہوں، اس پہاڑ پر میں چلا بھی ہوں۔ اس کی ریت بالکل الگ ہے، جہاں پر وہ جبل ملائکہ ہے، یعنی وہ جس پر فرشتے نازل ہوئے تھے، آسمان سے فرشتے نازل ہوئے تھے، اس پہاڑ پر الحمدللہ مجھے جانے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کی ریت ہی بالکل الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان جنگ بدر میں مدد اتری اور صحابہ اکرام کو فتح حاصل ہوئی۔ رمضان مبارک میں جبریل مکمل قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اور بعض روایات میں ہے کہ سارا قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جبریل کو سناتے۔ یہ اسی بابرکت مہینے میں رمضان شریف میں اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہ جن کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اسی مہینے میں 61 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ آج قرآن شریف کھول کے نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ قرآن شریف کھولنے کی تو بات دور ہے، پڑھنے کی بات آ جائے ایک پارہ مکمل نہیں کر پاتے، ایک پارہ نہیں پڑھ پاتے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جنہیں رمضان شریف میں بھی قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ بتائیں ذرا درس عبرت حاصل کیا کریں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 61 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کیا کرتے تھے رمضان شریف میں۔ دنیا سے مطلب نہیں ہوتا، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں رہتی، کتنا بھی مشکل کام ہو ان کے لیے تو سب آسان ہوتا چلا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو حضرت امام شافعی اس ماہ میں 60 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت امام شافعی ہے، مسلک 4 ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، حضرت امام شافعی وہ دوسرے، ان کا مسلک جو ہے شافعی مسلک ہے، تو 60 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان مبارک کا آغاز ہونے میں صرف 1 روز باقی رہ جاتا تو
آپ لوگوں کو جمع کر کے ان کو خطبہ دیتے کہ اے لوگوں تیار ہو جاؤ، رمضان المبارک آ پہنچا ہے۔ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، خطبہ ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، تو امام صاحب کیا کہتے ہیں کہ بھائیو سب لوگ تیار رہو، رمضان شریف آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو ہم اس کی تیاریوں میں لگ جائیں۔ بہت سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں رمضان المبارک کا مہینہ ملتا ہے پھر بھی وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کے قریب نہیں جاتے۔ یہ جو مہینہ مل رہا ہے، اس مہینے میں 30 روزے رکھنا اور ہر دن عبادت کرنا، 5 وقتہ نمازی بننا، اور نمازوں کے ساتھ ساتھ اور بھی اوراد و وظائف کرنا، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی سنورے گی اور تمہاری آخرت بھی سنورے گی۔ اپنے لباس پاکیزہ اور صاف پہنو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ نیکی سب سے بڑھ کر ہے۔ اچھے اعمال کرو، اس ماہ میں ایک کی 2 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، آپ ایک نیکی کرو 2 نیکیاں ملیں گی، ثواب بہت ملتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 70 گنا ملتا ہے، ایک نیکی کرو 70 نیکی آپ کو ملیں گی۔ اس ماہ میں جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حرف کے بدلے جنت کا ایک باغ عنایت فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور وہ بھی کیسا، وہ دیکھیں، جس کے درخت ایسے لاجواب اور بے مثال ہوں گے اور اتنے بلند و بالا ہوں گے کہ دنیا میں ان کی تمثیل نہیں ہے، یعنی دنیا میں کوئی ایسا درخت آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے بلکہ سنا بھی نہیں ہوگا جو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ ہر پیڑ کے نیچے 70,000 فرشتے ہوں گے، سبحان اللہ، 70,000 فرشتے ہر پیڑ کے نیچے، جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ کتنی اچھی بات ہے کہ قیامت تک استغفار کرتے رہیں گے۔ ایسا بھی کوئی ہے کہ جس کو ہم دنیا میں دیکھیں، اپنے کام کے لیے ہم نوکری پر رکھتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، وہ ہمارا کام کرتا ہے، تب ہماری باتیں کرتا ہے، ہمارا کام کر کے ہم سے پیسے لے کے ہماری باتیں کرتا ہے۔ لیکن رمضان شریف میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کرو، آیتیں پڑھو، سورتیں پڑھو، ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک باغ جنت میں عطا فرما رہا ہے، اور ایسا باغ جس کے ہر درخت کے نیچے 70,000 فرشتے آپ کو ملیں گے جو قیامت تک آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور حضرت اعمش سے مروی ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اس رمضان آپ نے عبادت کی، رمضان شریف کے روزے رکھے، تو اگلے رمضان تک آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، جس طرح ایک حج دوسرے حج، ایک جمعہ دوسرے جمعہ، اور ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو مسعود سے روایت ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی تمام احکام ادا کیے اور کسی اور فحش کام کا مرتکب نہیں ہوا، تو اس کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور تسبیح و تہلیل کے عوض اس کو جنت میں ایک مکان تعمیر کیا جائے گا جو یاقوت کی پچکاری سے مزین ہوگا، اس کے درمیان ایک سرخ خیمہ یاقوت کا ہوگا، اس خیمے میں ایک حور ہوگی جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے جن کی چمک سے دنیا روشن ہو جائے گی۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب شعبان کی آخری رات ہوتی ہے تو زمین اور آسمان کے ملائکہ امت کے مصائب یاد کر کے گریہ وزاری کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ اس مہینے میں قبول کیا جاتا ہے، دعا مستجاب ہوتی ہے، یعنی دعا کو قبولیت ملتی ہے، شرف قبولیت ملتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، گناہوں کی مغفرت کی جاتی ہے، نمازیں قبول ہوتی ہیں، نیکیاں دو چند کر دی جاتی ہیں، پورے سنگار کر کے آواز دیتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہم سے شادی کرے؟ داروغہ جنت رضوان سے پوچھتی ہے کہ یہ رات کون سی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ اتنی تیاری کرو رمضان شریف کی کہ پہلی رات سے معلوم چل جائے کہ رمضان آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، رمضان شریف کی تیاری کر لی، رمضان شریف مکمل ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟ بھاگ جائیں گے کیا؟ نہیں، پھر رمضان شریف مکمل ہونے کے بعد بھی انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ لیکن بہت سے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ ادھر تراویح ادا کی
اور تراویح جب مکمل ہو گئی قرآن سے اور علم ترا سے شروع ہوئی تو پھر وہ مسجد میں نہیں دکھتے، وہ کہتے ہیں ہماری تراویح پوری ہو گئی۔ یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ پوری آپ تراویح علم ترا سے بھی پڑھیں، قرآن سے تو آپ نے پڑھ لی ہے، اب یہ نہیں کہ آپ پڑھیں گے ہی نہیں اور ختم کر دیا آپ نے، تو تھوڑا یہ بھی پابندی سے آپ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے رضوان جنت کے دروازے کھول دو، اور اے خازن دوزخ کے دروازے بند کر دے۔ جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ جبریل زمین پر جاؤ اور شیاطین کو قید کر کے دریا میں پھینک دو۔ اچھا، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے تو پھر